الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین، الصلاۃ والسلام علیک یا خاتم النبیین۔ الحمدللہ، آج ہم سورۃ یاسین کی 5 آیتیں قرآن مجید کی تجوید کے ساتھ سیکھیں گے۔ جس کو ویڈیو اچھی لگے وہی لائک کرے اور چینل کو سبسکرائب کرے اور بیل آئیکن کو آل پہ پریس کر دے۔ چلیں اسٹارٹ کرتے ہیں۔ تھوڑا سا درود پاک بھی پڑھ لیتے ہیں سرور کونین سلطان عرب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر۔ صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ۔ وہ کمال حسن حضور ہے، وہی شمع ہے کہ دعا نہیں، وہی پھول خار سے دور ہے، وہی شمع ہے کہ دعا نہیں۔ صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ۔ اور تیرے آگے یوں ہے تبلچے وہ عرب کے بڑے بڑے، تیرے آگے تیرے آگے تیرے آگے تیرے آگے یوں ہے تبلچے وہ عرب کے بڑے بڑے، کوئی جانے منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں۔ صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین، الصلاۃ والسلام علیک یا خاتم النبیین۔ چلیں اب ویڈیو اسٹارٹ کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یاسین، یہاں پہ کھڑی حرکات ہے، ایک الف 2 حرکات کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے، اور سین پہ مد ہے، اس کو 3 الف یا 5 حرکات کی مقدار کھینچ کے پڑھیں گے، اور سین میں سیٹی نکلے گی، اور سین کے آگے نون ہے جو بظاہر تو نظر نہیں آ رہا لیکن یہ آخر میں نون کی آواز آئے گی۔ جب یاسین پڑھیں گے تو وقف کریں گے تو آخر میں نون کی آواز آئے گی۔ یاسین والقرآن الحکیم، والقرآن الحکیم۔
واو کی آواز لکھ لے گی اور واو پہ زبر ہے تو زبر زیر پیش کو کیا کہتے ہیں؟ حرکات کہتے ہیں۔ حرکات کو بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے اور معروف پڑھیں گے۔ واو کو ہونٹوں سے ادا کریں گے۔ ہونٹوں سے صرف 4 حروف ادا ہوتے ہیں، با، فا، میم، واو۔ باقی حروف پر ہونٹ نہ ہلنے دیں۔ تو واو کو ہونٹوں سے ادا کریں گے۔ واو لام زبر ول، لام کی آواز لکھ لے گی اور لام پہ کیا ہے؟ ساکن حروف ہے۔ ساکن حروف اپنے سے پہلے متحرک حروف سے مل کر پڑھا جاتا ہے۔ اور آگے کیا ہے؟ قوف ہے۔ قوف کو پر پڑھیں گے اور اس کے آگے رو ہے، رو کو بھی پر پڑھیں گے۔ جب رو پہ زبر یا پیش ہو تو رو کو کیا پڑھیں گے؟ پر پڑھیں گے۔ اور را کے نیچے زیر ہو تو را کو کیا پڑھیں گے؟ باریک پڑھیں گے۔ تو اور را پہ ساکن حروف بھی ہے تو ساکن حروف اپنے سے پہلے متحرک حروف سے مل کر پڑھا جاتا ہے۔ والقر، آگے کھڑی حرکات ہے، 1 الف 2 حرکات کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے۔ حمزہ کی آواز لکھ لے گی اور نون لام سے ملے گا، نون کی آواز لکھ لے گی، نون پہ زیر ہے تو آواز گرا کے پڑھیں گے۔ اور لام ہے، لام کی آواز لکھ لے گی، لام پہ ساکن حروف ہے، ساکن حروف اپنے سے پہلے متحرک حروف سے مل کر پڑھا جاتا ہے۔ ہا کی آواز لکھ لے گی، ہا پہ زبر ہے، زبر زیر پیش کو حرکات کہتے ہیں، حرکات کو بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے معروف پڑھیں۔ اور آگے کاف ہے، کاف کو باریک پڑھیں گے اور یہاں مدہ ہو رہا ہے تو 1 الف 2 حرکات کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے۔ الف مدہ، واو مدہ اور یہاں مدہ کو الف سے پہلے زبر ہو تو الف مدہ ہوا، واو ساکن سے پہلے پیش ہو تو واو مدہ ہوا، یا ساکن سے پہلے زیر ہو تو یا مدہ ہوا۔ اس کو 1 الف 2 حرکات کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے۔ یا کی آواز لکھ لے گی، یہاں پہ ساکن حروف ہے، ساکن حروف اپنے سے پہلے متحرک حروف سے مل کر پڑھا جاتا ہے۔ اور آخر میں میم ہے تو میم کی آواز لکھ لے گی، میم پہ زیر ہے، آواز گرا کے پڑھیں گے۔ اور آگے وقف ہو رہا ہے تو آخر میں میم کی آواز آئے گی، میم ساکن ہو جائے گا۔ والقرآن الحکیم إنك لمن المرسلين۔ إنك، حمزہ کی آواز لکھ لے گی، نون پہ تشدید ہے، جماؤں کے ساتھ پڑھیں گے، نون مشدد، اور مین مشدد میں ہمیشہ کیا ہوتا ہے؟ گنہ ہوتا ہے۔ تو گنے کو ناک میں لے جا کے پڑھنے کو گنہ کہتے ہیں، اور گنے کی مقدار 1 الف 2 حرکات تک ہوتی ہے۔ انک، تشدید ہے، جماؤں کے ساتھ پڑھیں گے، حمزہ پہ زیر ہے تو آواز گرا کے پڑھیں گے، اور زبر ہے تو آواز اٹھا کے پڑھیں گے۔ اور آگے کاف ہے، کاف کو باریک پڑھیں گے، اور کاف پہ زبر ہے تو آواز اٹھا کے پڑھیں گے۔ تینوں جگہ حرکات ہے، حرکات کو بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے معروف پڑھیں گے۔ زبر زیر پیش کو کیا کہتے ہیں؟ حرکات کہتے ہیں۔ لام کی آواز لکھ لے گی، میم کی آواز لکھ لے گی، نون کی بھی کیا لکھ لے گی؟ آواز لکھ لے گی، اور تینوں جگہ حرکات ہے۔ تو حرکات کو کیسے پڑھیں گے؟ بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے معروف پڑھیں گے۔ زبر زیر پیش کو کیا کہتے ہیں؟ حرکات کہتے ہیں۔ زیر کو آواز گرا کے پڑھیں گے اور باقی دونوں جگہ زبر کو آواز اٹھا کے پڑھیں گے۔ لام پہ ساکن حروف ہے، ساکن حروف اپنے سے پہلے متحرک حروف سے مل کر پڑھا جاتا ہے۔ لام کی آواز لکھ لے گی اور میم کی آواز لکھ لے گی، رو کو پر پڑھیں گے، مور، اور ساکن حروف ہے، رو پہ تو ساکن حروف اپنے سے پہلے متحرک حروف سے مل کر پڑھے جاتے ہیں۔ رو پہ زبر یا پیش ہو تو رو کو پر پڑھیں گے، رو کے نیچے زیر ہو تو رو کو باریک پڑھیں گے۔ لمن المور، سین میں سٹی کی آواز لکھ لیں گی، اور زبر ہے تو آواز اٹھا کے پڑھیں گے، اور آگے لام کی آواز لکھ لے گی، یا آگے یا مدہ بھی ہو رہا ہے، ساکن حروف بھی ہے، ساکن حروف اپنے سے پہلے متحرک حروف سے مل کر پڑھا جاتا ہے، اور زبر زیر پیش کو کیا کہتے ہیں؟ حرکات کہتے ہیں، اور
حرکات کو بغیر کھنچے بغیر جھٹکا دیے معروف پڑھیں گے، اور زیر کو آواز گرا کے پڑھیں گے، اور زبر اور پیش کو آواز اٹھا کے پڑھیں گے۔ زبر کو آواز اٹھا کے پڑھیں گے اور پیش کو ہونٹوں کو گول کر کے پڑھیں گے۔ سین میں سٹی لکھ لیں گے، آگے یہ مد ہے، اور آخر میں نون ہے، نون کی آواز لکھ لیں گے، نون پہ زبر ہے تو آواز اٹھا کے پڑھیں گے۔ ان اور نون ساکن ہے، آخر میں وقف ہو رہا ہے تو نون ساکن ہو جائے گا۔ انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم، علی صراط مستقیم۔ عین کی آواز لکھ لے گی، لام پہ کیا ہے؟ کھڑی حرکات ہے۔ لام کو ایک الف دو حرکات کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے، اور عین پہ کیا ہے؟ زبر ہے۔ زبر زیر پیش کو کیا کہتے ہیں؟ حرکات کہتے ہیں۔ حرکات کو بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے معروف پڑھیں گے۔ عین کی آواز لکھ لے گی، لام کی آواز لکھ لے گی، صراطم، صوت کی آواز لکھ لے گی، رو پہ الف مد ہے، ایک الف دو حرکات کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے، تو کو پر پڑھیں گے، اور تو پہ کیا ہے؟ تنوین ہے۔ تنوین دو زبر دو زیر دو پیش کو کیا کہتے ہیں؟ تنوین کہتے ہیں۔ تنوین نون ساکن ہوتا ہے جو کلمے کے آخر میں آتا ہے، اس لیے تنوین کی آواز نون ساکن کی طرح ہوتی ہے۔ صراطم، صوت کو پر پڑھیں گے، اور صوت پہ زیر ہے تو آواز گرا کے پڑھیں گے۔ رو پہ ایک الف کھڑی حرکات ہے تو ایک الف دو حرکات کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے، اور تو کو پر پڑھیں گے، اور آگے میم مشدد ہے تو نون مشدد اور میم مشدد میں کیا ہوتا ہے؟ ہمیشہ گننا ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ ہمیشہ گننا ہوتا ہے۔ گننے کے ناک میں لے جانے کو پڑھنے کو گننا کہتے ہیں۔ گننے کی مقدار ایک الف دو حرکات کے برابر ہوتی ہے۔ علی صراط، آگے سین ہے تو سین میں کیا لکھ لے گی؟ سیٹی کی آواز لکھ لے گی، زا سین صاد، یہ تین حروف کون سے ہیں؟ حرف صفیریہ، اس میں سیٹی کی آواز نکلتی ہے۔ میم سین پیش مس، تا زبر تا، تا کو کیا پڑھیں گے؟ باریک پڑھیں گے، مستا، قوف یا زیر کی، مستق، آگے یا مد ہے، قوف کو پر پڑھیں گے، اور ساکن حروف ہے، ساکن حروف اپنے سے پہلے متحرک حروف سے مل کر پڑھا جاتا ہے، اور آگے میم ہے، میم کی آواز لکھ لے گی، اور قوف پہ زیر ہے تو آواز گرا کے پڑھیں گے، اور میم پہ پیش ہے تو ہونٹوں کو گول پڑھ کے پڑھیں گے، اور تا پہ زبر ہے تو آواز اٹھا کے پڑھیں گے، اور زبر زیر پیش کو کیا کہتے ہیں؟ حرکات کہتے ہیں۔ حرکات کو بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے معروف پڑھیں، اور آخر میں میم ہے تو میم کیا ہو جائے گا؟ ساکن حروف ہو جائے گا۔ علی صراط مستقیم، تنزیل العزیز الرحیم، تنزیل، تا اور نون، تا کو کیا پڑھیں گے؟ باریک پڑھیں گے، نون پہ کیا ہے؟ ساکن حروف ہے۔ ساکن حروف اپنے سے پہلے متحرک حروف سے مل کر پڑھا جاتا ہے۔ تا کو باریک پڑھیں گے، نون کی آواز لکھ لے گی، اور زا میں کیا لکھ لے گی؟ سیٹی لکھ لے گی، زا سین صاد، حرف صفیریہ، اس میں سیٹی نکلتی ہے، اور زا پہ کیا ہے؟ زیر ہے تو آواز گرا کے پڑھیں گے۔ آگے یا مدہ ہو رہا ہے تو ایک الف دو حرکات کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے، ساکن حروف اپنے سے پہلے متحرک حروف سے مل کر پڑھا جاتا ہے، اور آگے لام ہے تو لام کی آواز لکھ لے گی، اور اس سے بھی آگے لام ہے، اور لام پہ ساکن حروف ہے، ساکن حروف اپنے سے پہلے متحرک حروف سے مل کر پڑھا جاتا ہے۔ عین کی آواز لکھ لے گی، زا پہ کیا ہے؟ یا مدہ ہے، الف یا مدہ کو ایک الف دو حرکات کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے، اور زا پہ زیر تو آواز گرا کے پڑھیں گے، اور زا میں سیٹی بھی لکھ لے گی، اور پھر آگے جائے زا میں دوبارہ سیٹی لکھ لے گی، اور زیر تو آواز گرا کے پڑھیں گے۔
اور آگے رو پہ تجدید ہے تو جماعوں کے ساتھ پڑھیں گے تنزیل العزیز الرحیم. رو کو پر بھی پڑھیں گے، رو پہ زبر یا پیش ہو تو رو کو کیا پڑھیں گے؟ پر پڑھیں گے. اور رو کے نیچے زیر ہو تو رو کو باریک پڑھیں گے. اور آگے ہا ہے تو ہا کی آواز نکلے گی، اور یہاں مد ہے تو ایک الف 2 حرکات کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے. اور ساکن حروف ہے، ساکن حروف اپنے سے پہلے متحرک حروف سے مل کر پڑھا جاتا ہے. اور آگے میم ہے تو میم کی آواز نکلے گی، اور آگے وقف ہو رہا ہے تو آیت ختم ہو رہی ہے تو میم ساکن ہو جائے گا. اور زیر جتنی جگہ زیر ہے تو زیر کی آواز گرا کے پڑھیں گے، اور جتنی جگہ زبر ہے تو زبر کو آواز اٹھا کے پڑھیں گے، اور پیش کو ہونٹوں کو گول کر کے پڑھیں گے. اور زبر زیر پیش کو کیا کہتے ہیں؟ حرکات کہتے ہیں. تنزیل العزیز الرحیم. الحمدللہ 5 آیتیں مکمل ہو گئی ہیں. انشاءاللہ اسی طرح 5 آیتیں کر کے پوری سورہ یاسین مکمل کریں گے. پھر اس سے آگے انشاءاللہ کوئی دوسری صورت ہم اسی طرح تجوید کے ساتھ آپ کو بتائیں گے. اور اگر میں سے تجوید میں بتانے میں کوئی غلطی یا کوتاہی ہو گئی ہو تو آپ میسج میں کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں. اور جو ویڈیو دیکھ رہے ہیں اگر اس کو ویڈیو اچھی لگتی ہے تو جبھی لائک کرے اور جبھی چینل کو سبسکرائب کرے. اگر نہیں لگتی اچھی تو بھائی انسبسکرائب کر کے آپ دوسری جگہ جا سکتے ہیں. صحیح ہے. ابھی ہم اس کو رواں میں پڑھیں گے، پھر اس کے بعد انشاءاللہ ویڈیو کو اینڈ کریں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یاسین والقرآن الحکیم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم. تنزيل العزيز الرحيم. اور ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لازمی لائک کریں اور کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار کریں. جو بندہ ویڈیو دیکھ رہا ہے اس کو چاہیے کہ لازمی کمنٹ کرے. کمنٹ کرے گا تو آپ کا پتہ لگے گا کہ کون ویڈیو دیکھ رہا ہے. صحیح ہے. اور لاکھوں کروڑوں درود حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر. سب جتنے ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں، جس نے ویڈیو کو اینڈ تک دیکھا ہے وہ لازمی سرور کونین سلطان عرب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر لازمی کم سے کم دن میں 313 بار درود پاک پڑھے. ابھی مل کر پڑھ لیجئے محبت کے ساتھ، پھر اس کے بعد ہم ویڈیو اینڈ کرتے ہیں. الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین. الصلاۃ والسلام علیک یا خاتم النبیین. جب تک کے لیے دیجیے اجازت. ملتے ہیں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں میری تلاوت نعت آفیشیل یوٹیوب چینل کو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.